والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، آج ربیع الاول کے مہینے کی 29 تاریخ ہے، یعنی آج ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے، اور اس مہینے کے پہلے جمعہ کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بیان کیا تھا، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ ربیع الاول کے پورے مہینے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کروں گا، لیکن بیچ میں حالات ایسے تھے کہ میں 2 جمعہ کو حاضر نہیں رہ سکا، تو پورے مہینے جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا، اس کا مقصد، اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرے، ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئے، ہم آپ کی اطاعت کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے بنے۔ اس لیے آج آخری جمعہ ہے ربیع الاول کا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توجہ سے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ سنت کہتے کسے ہیں؟ سنت کہتے ہیں طریقے کو، لیکن شریعت کی اصطلاح میں سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً، عملاً یا تقریراً ثابت ہو۔ قولاً یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو، عملاً یا عمل کر کے دکھایا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سلسلہ ملتا ہو، تو اس طریقے کو، اس عمل کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ عطا فرمائے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی جس طریقے پر سویا کرتے تھے اس سے بہتر دنیا میں کسی انسان کا سونے کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی جس طرح پانی پیا کرتے تھے اس طریقے سے بڑھ کر دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کا پانی پینے کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی نے دشمنوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا، جو سلوک کیا، اس طرح دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا انسان اس طرح کا سلوک اپنے دشمنوں کے ساتھ، اس طرح کا اخلاق اپنے دشمنوں کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، محبت اور بھائی چارگی کی ایک مثال پیش کی، رہتی دنیا تک کوئی بھی انسان ایسا عمل پیش نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ان کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ جب آپ سے محبت کرے گا تو محبت کا نتیجہ یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو اپنے گاؤں کے مدرسے میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ جب وہ اپنے گھر سے مدرسے جانے کے لیے نکلتے تو راستے میں ایک عورت انہیں روک لیا کرتی، اپنے گھر پہ بلاتی، بہت دلار پیار کرتی، ان کو کھانا کھلاتی، پانی پلاتی۔ روزانہ کا اس عورت کا یہی معمول تھا کہ جب بھی وہ بچہ اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا وہ فوراً اس بچے کو روکتی اور بیٹا بیٹا کہہ کر اپنے گھر میں بلاتی، اس کو بہت دلار پیار کرتی، کھانا کھلاتی، پانی پلاتی۔ یہ روز کے معمول کو دیکھ کر اس بچے نے ایک دن اس عورت سے سوال کر دیا کہ امی جان آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھے روزانہ اس طرح روک کر کھانا کیوں کھلاتی ہیں، مجھے اتنا دلار پیار کیوں کرتی ہے، مجھے پانی کیوں پلاتی ہے؟ تو اس عورت نے روتے ہوئے جواب دیا کہ بیٹا تیری ہی عمر کا ایک میرا لڑکا تھا جو انتقال کر چکا ہے، اور اس لڑکے سے تیری شکل بہت ملتی جلتی ہے۔ جب میں تجھے دیکھتی ہوں تو مجھے میرا بیٹا یاد آ جاتا ہے، تو جب میں تجھے گھر میں بلاتی ہوں اور کھانا کھلاتی ہوں تو میں یہ تصور کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو کھانا کھلا رہی ہوں۔ جب میں تجھے دلار اور پیار کرتی ہوں تو میرے ذہن میں میرے بیٹے کا تصور ہوتا ہے۔ جب میں تجھے پانی پلاتی ہوں تو مجھے میرا بیٹا یاد آ رہا ہوتا ہے۔ میں تجھے لار پیار کر کے تجھے کھانا کھلا کے تجھے پانی پلا کے میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو کھانا پانی پلا رہی ہوں۔ اس واقعے کے بعد لکھا ہے کہ جب ایک عورت کو جب اس کے بیٹے سے ملتا جلتا بچہ دکھا تو اس عورت نے اس بچے کو بلایا، اس سے محبت کی، اس سے لاڈ اور پیار کیا۔ تو جب اس نبی کا امتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ان کا کلمہ پڑھنے والا اپنی شکل و شباہت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا لے، اپنے حلیے کو اپنے نبی کی طرح بنا لے، تو کیا اس اللہ کو اپنے بندوں پر رحم نہیں آئے گا؟ کیا اللہ کو اپنے بندوں سے محبت نہیں ہوگی؟ ایک ماں کو اپنے بیٹے کے مشابہ بچے سے محبت ہوئی
ماں نے اس سے محبت کی، ماں نے اس کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، تو اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر بندہ اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتار لے اور اپنے نبی کی شباہت کو اپنے اوپر اختیار کر لے، اپنے اوپر نافذ کر لے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے سے محبت کرے گا، اس پر رزق کے دروازے کھولے گا، اس پہ انعامات کی بارش برسائے گا۔ لیکن ہو رہا ہے الٹا، ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے، ہماری زندگیاں تنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نبی کے نام لینے والے، نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، چاروں طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ ہم نے نبی کی اتباع نہیں کی۔ ہم نبی کے نقش قدم کو چھوڑ کر فلموں میں ناچنے گانے والے رنڈوں اور بھرموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ کسی فلم میں کسی ہیرو نے مونچھ بڑھا لی تو نوجوان مونچھ بڑھا لیتے، حالانکہ نبی کا ارشاد ہے کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ مونچھیں اگر زیادہ بڑھ گئی اور پانی پیتے وقت مونچھ پانی میں ڈوب جاتی ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ مونچھوں کو کٹوانے کا اور داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، لیکن ہیرو کو دیکھ کر، فلموں میں دیکھ کر نوجوان مونچھ کو بڑھاتے ہیں، اور اتنا بڑھاتے ہیں کہ جب پانی پیتے ہوں گے تو مونچھ پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ کسی فلم میں کسی ہیرو نے پینٹ یہاں سے کمر سے نیچے لٹکا لی تو آج کا نوجوان کمر سے نیچے پینٹ لٹکا لیتا اور ٹانگ اٹھا اٹھا کے اسٹائل مار کے چلتا ہے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں۔ کسی ہیرو نے یہاں پہ پھٹی ہوئی جینس پہن لی، آج کا نوجوان طبقہ پھٹی ہوئی جینس پہن کر گلیوں میں گھومتا ہے اور اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں، حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ستر چھپ جائے، اعضائے جو چھپانے کی جگہ ہے وہ چھپ جائے۔ تو گھٹنے سے لے کر ناف تک مرد کا ستر ہے، اس کو چھپانا واجب ہے ہر حال میں۔ جانگ پہ پھٹی ہوئی جنس آپ پہن رہے ہو، آپ کا ستر کھلا ہوا ہے، آپ ایک واجب کو چھوڑ رہے ہو، واجب چھوڑنے کا گناہ آپ پر لازم آ رہا ہے۔ ٹی شرٹ اتنی چھوٹی پہنتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہیں تو کمر کھل جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر نماز کی حالت میں ستر اتنی دیر تک کھلا رہ گیا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ شرٹ اتنا چھوٹا چھوٹا سلوا لیتے ہیں اور وہ کپڑا پہن کے نماز پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر کمر کا حصہ ستر میں داخل ہے اور نماز کی حالت میں اتنی دیر کھلا رہ گیا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی پیروی کو چھوڑ کے، اپنے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کے فلموں میں ناچنے گانے والوں کے، دارو شراب پینے والوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ کوئی شاہ رخ خان کا فین کہلا رہا ہے، کوئی سلمان خان کا فین کہلاتا ہے، کوئی اکشے کمار کو اپنا رول ماڈل مانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام فلموں میں ناچنے والے آپ کو جہنم کے راستے پر لے کے جائیں گے۔ اگر آپ کو فین بننا ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے فین بنیے، آپ کو فین بننا ہے تو مولانا سجاد نعمانی کے فین بنیے، آپ کو فین بننا ہے تو مولانا ارشد مدنی کے فین بنیے، آپ کو فین بننا ہے تو مولانا رابع صاحب کے فین بنیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے غلام ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والے ہیں۔ یہ شاہ رخ خان، یہ سلمان خان اور یہ اکشے کمار آپ کو جہنم کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں دکھائیں گے۔ آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیرو کے قدموں پر، نقش قدم پہ چل کے بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، بہت بڑا کوئی کام کر رہے ہیں، نہیں، آپ اپنے آپ کو جہنم کے دہانے پر لے کر جا رہے ہیں۔ آج کل نوجوانوں کے بال دیکھو، ایسے ایسے بال کٹائیں گے جیسا لگا کہ خنزیر گھوم رہا ہے۔ بال رکھنے کا بھی طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال بڑا ہو یا چھوٹا ایک برابر ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بھی بڑا بال رکھتے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک پورا برابر ہے، چھوٹا رکھے تو بھی اوپر سے نیچے تک پورا برابر ہے۔ لیکن نوجوانوں کا کیا فیشن چلا ہے کہ یہاں پہ چھوٹا ادھر بڑا، ایسا لگتا ہے گاؤں میں خنزیر گھوم رہا ہو۔
اور یہاں پہ چھوٹا کروا کے دوگا اور نشان مروا لیتا ہے یہاں پہ، جیسا لگتا ہے کوئی ٹنگاری مار دیا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں یہ پتہ دیتی ہے کہ ہم کلمہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ان کے طریقوں کی محبت نہیں ہے، ہم ان کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم نبی کی سنت کو حقیر سمجھتے ہیں، اگر ہم نبی کی سنت کو تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہ میں آپ کو دلیل سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا میں سنت پر عمل کرنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یا سنت پر عمل کر کے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، تو اس کو قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان اور رشتہ دار میں سے 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا، یعنی ایک حافظ کی خاندان کے 10 لوگوں کے لیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اس حدیث کی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے تو اس کے خاندان اور رشتہ دار میں 2 طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اس کو تنگ نظر سے دیکھتے ہیں کہ تو مدرسے میں پڑھنے لگا، کیا کر رہے مدرسے میں پڑھ کے، آج حافظ صاحب کی کوئی ویلیو ہے، مدرسے میں پڑھ کے کیا ہوئی، اس طرح کا جملہ کہتے ہیں۔ یعنی مدرسے میں پڑھنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی دل شکنی کرتے ہیں۔ خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، خوب محنت کیجیے، جو ضرورت ہو مجھے بتائیے گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا، آپ پڑھیے، حافظ بنیے، مولوی بنیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے بچے کی دل شکنی کی، بچے کے حوصلے کو توڑا، اس کو برا بھلا کہا، قیامت کے دن خاندان کے ایسے لوگوں کی شفاعت اس بچے کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے بچے کو پڑھنے میں مدد کی، اس کے حوصلے کو بڑھایا، اس کی تعریف کی، اس کو دعائیں دی، تو بچے کی شفاعت ایسے لوگوں کے، ایسی جماعت میں سے 10 لوگوں کی شفاعت بچے سے قبول کی جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر دنیا میں رہ کر کوئی انسان سنت پہ عمل نہیں کرتا اور عمل کرنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو جو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نبی کی شفاعت اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ آج اگر کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا ہے اور داڑھی رکھ لے تو کل اسے سب کہے گا، رے ملا رے کہاں گھومو گے، مذاق اڑانا شروع کر دے۔ میرے بھائیوں، آپ انسان کا نہیں، اپنے دوست کا نہیں، نبی کی سنت داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نبی کی سنت کا مذاق اڑائیں تو قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور چھٹکارے کا آخری ذریعہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت ہی ہے۔ اگر انسان کہیں کا نہیں ہے، اس کے سارے اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو ایک امید ہوگی کہ نبی کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ اگر وہ چیز جو وہ ایک سہارا ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو پھر انسان خسارے ہی خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہی ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک تو خود بھی عمل کریں سنتوں پر، اور اگر کوئی سنت پہ عمل کر رہا ہے تو ہم اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کی تعریف کریں، اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس کو ذلیل نہ سمجھیں۔ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے اور ہمارے اعضاء کو ٹٹولے تو ہمارے اعضاء سنت سے مزین ہو۔ جب موت کا فرشتہ ہمارے دل کو ٹٹولے تو ہمارا دل نبی کے عشق سے، نبی کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہم پہنچے تو ہمارے اعضاء نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس طرح چمکدار ہو کہ ہمارے نبی ہمیں دیکھ کر مسکرا کر کہیں کہ اے اللہ، یہ میرا امتی آ رہا ہے، ان کو آنے دیجئے، ان لوگوں کو میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا۔ ہم اپنے آپ کو اس طرح بنائیں۔ میرے بھائیوں، نبی کی سنت ایسی چیز ہے، ایسا طریقہ ہے
کہ آج کے سائنسداں بھی پوری تحقیق کرنے کے بعد اس سنت کو ماننے پر مجبور ہوئے۔ اگر کوئی سائنسداں کسی سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو یہ سمجھے کہ اس کی تحقیق ابھی پوری نہیں ہے، اس کی ریسرچ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ سائنسداں کی جب تحقیق ختم ہوتی ہے، اس کی ریسرچ ختم ہوتی ہے، تو وہ وہیں پہنچتا ہے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں 1400 سال پہلے۔ مثال کے طور پر انسان کو رات میں ڈراؤنا خواب آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں کروٹ نہ سویا کرے، جو بائیں کروٹ سوتا ہے اس کو زیادہ ڈراؤنا خواب آتا ہے، داہنے کروٹ سویا کرے۔ یہ ایک چیز بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ڈراؤنا خواب آئے تو بائیں کروٹ کے بجائے داہنے کروٹ سویا کریں، داہنے کروٹ میں ڈراؤنا خواب نہیں آتا۔ اب اس پر سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ بائیں کروٹ سونے سے ڈراؤنا خواب کیوں آتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے بائیں طرف ہے، اور جب انسان بائیں طرف سوتا ہے تو جسم کا پورا وزن، ساری اتڑیاں دل کے اوپر ہوتی ہیں، یعنی دل جو ہے فزیکل ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، دل تنگی، بوجھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ تو سائنسدانوں نے بھی یہ مانا ریسرچ کرنے کے بعد کہ انسان کی سب سے صحیح پوزیشن سونے کی داہنی کروٹ ہے۔ وہ آج تحقیق کرنے کے بعد مان رہے ہیں، ریسرچ کرنے کے بعد مان رہے ہیں، حالانکہ آپ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے امتیوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو 1400 سال پہلے ہی بتا دی۔ اسی طرح کھانا کھانے کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوب چبا چبا کر کھایا کریں، جب کھانا کھائیں تو دوسری مرتبہ ایسے کر کے گھونٹ نہیں جانا ہے، بلکہ اچھی طرح چبانا ہے۔ اب کھانا اچھی طرح چبانے سے فائدہ کیا ہوگا کہ دانت کی ورزش ہوگی۔ ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کھانے کو اچھی طرح چباتا نہیں ہے اس کا دانت جلدی کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب چبائے گا نہیں انسان تو دانت کی ورزش نہیں ہوگی، اور جب ورزش نہیں ہوگی تو دانت کمزور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جب کھانا کھایا جائے تو اچھی طرح چبا کر کھایا جائے، اور جب اچھی طرح چبا کر کھائے گا تو دو فائدہ، دانت کی ورزش ہوگی اور کھانا جلدی ہضم ہوگا، معدے پر بوجھ نہیں پڑے گا، کیونکہ جو انسان کھانا کو چبا کر نہیں کھاتا تو چبانے کے لیے تو دانت ہے، دانت سے چبا کر کھانا چاہیے، لیکن بغیر چبائے اگر پیٹ میں کھانا جاتا ہے تو اس کو ہضم کرنے کے لیے معدے کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا چبا چبا کر، اچھی طرح چبا کر کھایا جائے۔ اس طرح کی بہت سی سنتیں ہیں اور اس کے بے شمار فوائد ہیں کہ جس چیز کو سائنسدانوں نے پہلے نہیں مانا، لیکن ریسرچ کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد اس چیز کو آج کی جدید سائنس مان رہی ہے۔ تو ہم لوگ بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ اگر ہم سونے جا رہے ہیں تو یہ معلوم کریں کہ سونے کا طریقہ کیا ہے، ہم پانی پی رہے ہیں تو یہ معلوم کریں کہ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے۔ عام طور پر ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ جہاں پانی پیا کھڑے کھڑے گھٹک لیتے ہیں، بوتل میں منہ لگایا اس طرح کر کے پی لے رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے پانی پینے کا۔ ہم کھانے بیٹھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کھانے کی سنت کیا ہے، یعنی جو بھی کام، چھوٹا موٹا کام ہم دن بھر میں کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، ہر چھوٹے موٹے کام میں ہم نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کو دیکھیں اور اس طریقے کے مطابق اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا، اور محبت کے نتیجے میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور جب سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے رہیں گے تو ہم جب موت تک پہنچیں گے تو ہمارے سر پہ تو کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، انشاءاللہ چھٹکارا آگے آسانی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔